بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ آج تھوڑا آپ مجھے دیکھیں گے میں تھوڑی ڈاؤن ہوں، اور چہرے پہ شاید پریشانی بھی نظر آ رہی ہو۔ اصل میں میری والدہ صاحبہ ہاسپٹلائز ہیں، ان کا نی ریپلیسمنٹ ہوا ہے، تو اس میں آپریشن تو بہت اچھا ہوا ہے، لیکن کوئی سائیڈ ایفیکٹس، کچھ چیزیں، کوئی ایج، کچھ بیماری جو یہ شوگر ہے بہت ہی بری ہے، اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھنا بہت صبر آزما کام ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے، اور آپ سب سے بھی درخواست ہے، آپ سب کے کہ میری والدہ کے لیے، اور جو کوئی بھی اس ٹائم بیمار ہے اور تکلیف میں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے۔ ہم سب مل کے دعا کریں اللہ سب کی زندگیوں میں جو ہے بہتری لے کے آئے۔ دوسرا، میں آپ کو لاسٹ ویک جو بات کر رہی تھی آپ سے، وہ بات تھی اس حوالے سے کہ سرکٹوں کی بات میں کر رہی تھی۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنانا تھا میں نے گول باغ سے لے کے، وہ واقعہ پھر میں نے کہا چلو اگلی نشست میں سناتی ہوں، تو آج میں نے کہا چلو آپ سے وہ واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ میرے پھپھوزاد بھائی تھے، بہت پیارے، بہت اچھے، بہت نیک۔ نعیم ان کا نام تھا، ہم ننا بھائی کہتے تھے۔ تو اچھا، وہ اکثر رات کو لیٹ، جیسے لڑکے اکثر رات کو لیٹ آتے ہیں، اور وہ شارٹ کٹ نا ہمیشہ گول باغ سے ہی لیتے تھے۔ تو ہم نے آپ کو تو میں نے بتایا گول باغ کے حوالے سے بڑی کہانیاں نہیں بلکہ حقائق موجود ہیں کہ اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ تو بہرحال وہ اپنی مستی میں، اپنے دھیان میں کہیں رات کو آ رہے تھے وہاں سے چلتے چلتے، تو اتنے میں ان کو اپنے نا کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ تو انہوں نے پلٹ کے ایک دم سے دیکھا کہ کون ہے رات کو اس پہر جو مجھے جانتا ہے، جسے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو دیکھا کہ پیچھے ایک انسان، آدمی، جو ظاہر بات ہے آدمی نہیں تھا، اور اس کا سر تن سے جدا تھا، اور اس کے ایک ہاتھ میں اس کا سر تھا، ایسے اس نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا، اور وہ لپس بول رہے تھے کہ میرا سر جوڑ دو، میرا سر جوڑ دو۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد کس کے حواس قائم رہتے ہیں؟ تو وہ وہاں سے بھاگے ہیں۔ اچھا، وہ اپنی فل سپیڈ سے بھاگ رہے تھے، تو اور وہ 2 قدم اٹھاتا تھا اور پھر ان کے پاس پہنچ جاتا تھا کہ میرا سر جوڑ دو، میرا سر جوڑ دو۔ اب وہ بس پڑھتے، جو آیتیں کلمے ان کو یاد تھے وہ پڑھتے پڑھتے بہرحال کیسے گھر پہنچے، اور وہ مسلسل پیچھا کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی گول باغ کی ایک حدود تھی، جو چیزیں بھی دیکھی گئی نا وہ اس حدود کے وہاں رک جاتی تھیں، اس حدود کو کراس نہیں کرتی تھیں۔ پھر وہ ہمارا گھر کا جو ایریے کا جو پچھلا دروازہ تھا، اس سے وہ ہمارے ایریے میں اندر گھر کا وہ ایک کمپاؤنڈ سا بنا ہوا تھا، اس میں انٹر ہو گئے۔ بہرحال جب وہ گھر آئے تو ان کا ہوائیاں اڑی ہوئیں، اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے، بلکہ آ کے نیم بے ہوش ہو گئے۔ بڑا پانی وانی ڈالا، سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے ساتھ ہوا کیا۔ پھر جیسے ہی ان کو ذرا ہوش آئی، تھوڑی سمجھ آئی، پانی پلایا، جب سب نے پوچھا تو پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ اور اس کے بعد ایک ہمارے نیبر میں ہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سچی بات ہے، جھوٹ ہے، یہ ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے بھی یہ چانس لیا، لیٹ آئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بھی وہ چیز ان کو مخلوق جو ہے وہ نظر آئی، جسے ہم نے سرکٹا کا نام دیا، کیونکہ اس کا سر کٹا ہوا تھا۔ پھر جب ہم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس حدود میں وہ داخل کیوں نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمارے وہاں جامعہ مسجد تھی، اور بہت ہی زبردست ہمارے وہاں تھے مولانا صاحب، بہت ہی پیارے، بہت ہی ہمدرد۔ پتہ چلا کہ اس نیبرز میں کیونکہ اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے تھے، عجیب عجیب چیزیں آتی تھیں اور جاتی تھیں، نظر آتی تھی، تو انہوں نے کچھ پڑھ کر، پاک کلام کو پڑھ کر، اور وہ کیلوں پہ انہوں نے وہ دم کر کے وہ حصار کر دیا تھا ہمارا، تاکہ وہ چیزوں کی آمد و رفت وہیں تک محدود رہے، تو وہ اس حصار کو کراس نہیں کر پاتے تھے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی بچت اللہ نے کر دی، اور پتہ نہیں وہ مخلوق نقصان دینا چاہتی تھی یا صرف ڈرانا ہی مقصد تھا۔ اور اس کے بعد بدقسمتی سے میرے وہ کزن پھپھوزاد بھائی
جو ہم سے بڑے تھے اور ہم ان کے ساتھ بچپن میں کھیلے تھے. تو اس وقت میں آئی تھنک میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی یا فرسٹ ایئر کی. تو کوئی انہوں نے میڈیسن لی یا کسی نے شرارت میں انہیں کوئی ایسی میڈیسن دی کہ 2 دن تو وہ سوئے رہے. اور پھر جب ہم نے اٹھانے کی کوشش کی بس ہلکی سی ان کی آواز آئی اور وہ ان کا دل پھٹ گیا. اور میری پھپھو کے لیے، ہم کیونکہ ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے، تو میری پھپھو کے لیے یہ بہت، سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت شاکنگ تھا. اور ہم جو ہے نا بہت ہی برا حال تھا. تو میں رات کا مطلب فجر کے نزدیک کا ٹائم تھا، تو میت کے سرہانے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ میں پڑھ رہی تھی بیٹھی اور ان کے والد بیٹھے ہوئے تھے. اچھا جب وہ سوئے تھے نا تو ان کو بہت بھوک لگ رہی تھی، تو اپنے لیے وہ کچھ دودھ کی مزے کی انہوں نے ڈش بنا کے نا، دودھ رکھا ہوا تھا کہ یہ میں کھاؤں گا اٹھ کے نا. تو وہ اٹھنا تو ان کو نصیب ہی نہیں ہوا. اور پتہ نہیں مجھے بار بار یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ ننھے بھائی بھوکے ہی چلے گئے، بھوک لگ رہی تھی ان کو، دودھ وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا اور وہ چلے گئے. ایک عجیب سی ہوتی نہیں، آپ اپنے آپ سے ہی چیزیں سوچ رہے ہوتے، غم بھی تھا، دکھ بھی تھا. اور یہ تھا وہ تو کتنے چاؤ سے اپنے لیے وہ لے کے آئے تھے، بنایا تھا، اور کھانا بھی نصیب نہیں ہوا. تو جب میں ان کے جنازے پہ بیٹھی پڑھ رہی تھی تو ابھی ہلکا ہلکا فجر کا ٹائم ہونے والا تھا. سامنے میرے دروازہ تھا اور باہر صحن میں کافی لائٹ تھی. ایک دم پڑھتے پڑھتے میری نظر دروازے پہ جب پڑی تو دروازے میں میں نے دیکھا کہ ننھے بھائی وائٹ لباس میں، جیسے آپ حج کے لیے اوڑھتے ہیں نا اپنا احرام باندھتے ہیں، احرام کی طرز کا وائٹ وہ لباس پہنا ہوا تھا. اور ان کے ہاتھ میں وہی گول پیالہ، وہ جو دودھ، وہ جو انہوں نے رکھا ہوا تھا پینے کے لیے، اور خوبصورت مسکراہٹ دے رہے. اچھا وہ بہت ہی خوش شکل، ماشاءاللہ 6 فٹ 2 انچ ان کی ہائٹ تھی. اور محمد علی جو ہمارے فلمی ایکٹر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جو ان کے پیک جوانی تھی اس طرح کی شخصیت تھی. تو وہ بڑے خوبصورت، اور وہ اسی پیالے سے نا وہ دودھ وہ پی رہے ہیں اور مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے تو میں بھولی گئی کہ وہ میں تو ان کے جنازے پہ بیٹھی ہوں. میں کہا ننھے بھائی نے پی لیا، شکر. ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں تو ان کے جنازے پہ بیٹھی ہوں. تو اتنا میں نے یوں دیکھا اور پھر یوں دیکھا، تو وہ اتنے میں، لیکن جو انہوں نے مجھے دکھانا تھا کہ میں بھوکا نہیں ہوں، مجھے مل گیا. اور وہ 12 ربیع الاول والے دن ان کا یہ انتقال ہوا اور جنازہ بہت ہی بڑا تھا. اور انہی سے ریلیٹڈ اور بھی چیز کہ ان کو جب ہم نے دفنایا تو کچھ ایسا مسئلہ ہوا، قبر میں کچھ سلیبیں گر گئیں، پانی آ گیا. تو میری پھپھو تو بہت ہی دیوانی ہو گئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ گورکن نے ہمیں انفارم کیا. تو میں اپنی پھپھو کے ساتھ ہم قبرستان گئے تو اس نے کہا کہ ہمیں نا قبر کھول کے سلیبیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. ہم وہاں کھڑے تھے، تو وہ جب انہوں نے قبر کھودی اور سلیبیں درست کر رہے تھے تو میری پھپھو نے ایک دم رونا شروع ہو گئیں کہ میرے بیٹے کا چہرہ دکھا دو. ان کے انتقال کو 3 مہینے ہو چکے تھے. کہتی ہیں میرے بیٹے کا مجھے چہرہ دکھا دو دکھا دو. جب گورکن نے پاؤں کی طرف سے سلیب ہٹا کے درست کی نا، تو اس نے ایک دم کہا کہ میں آپ کو کیا دکھاؤں، یہ دیکھیں 3 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کے بیٹے کا کفن بھی صاف ہے اور پھول بھی تازہ ہیں. تو یہ چیز اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا تھا اور بہت اچھی جگہ پہ ہے. تو بس پھر اس نے اس کو بند کر دیا. اور میری پھپھو کو تھوڑا سا دل کو سکون ملا یہ بات سوچ کر، پر اس کے ایگزیکٹ 1 سال بعد وہ بھی اپنے بیٹے سے جا ملی. بہرحال زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جو آپ ساری زندگی بھلا نہیں پاتے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.